طبيبنا وطبيب إيماننا وطبيب جاننا وطبيب قلوبنا ووكيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرحم لا يرحم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین وسیلتنا فی الدارین، حضور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں، حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس پوری کائنات کے لیے میں رب العالمین ہوں، اور میں نے آمنہ کے لال کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ السلام کی رحمت کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ ذی الحج ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہوگی جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا. علماء فرماتے ہیں نبی کے ہر امتی کو چاہیے وہ اپنے گزرے ہوئے سال پہ نظر ثانی کرے کہ اس نے یہ سال کہاں گزارا، کدھر گزارا، کیسے گزارا، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی فنا فرمانی میں تو نہیں گزارا. اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارا ہے، اس سال توبہ کرے تاکہ آئندہ سال وہ گناہوں سے نجات پا سکے. دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جو امتی ماہ ذی الحج کا مہینہ پائے
اور ماہ ذی الحج کا ادب کرے، احترام کرے، تعظیم کرے، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ میرا جو امتی ماہ ذی الحج کا مہینہ پائے اور ماہ ذی الحج میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ پاک ایک ایک حرف کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ جو ماہ ذی الحج کا مہینہ پائے، کسی بھوکے انسان کو ایک وقت کا کھانا کھلائے، اللہ پاک پوری مخلوق کی مہمان نوازی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چوتھی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ذی الحج کا مہینہ پائے اور میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پڑھے اور میرا دوسرا امتی ساری زندگی مجھ پہ درود پڑھتا رہے، تو ساری زندگی درود پڑھنے والا اس کے قدموں کی خاک اور پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ میرا جو امتی ماہ ذی الحج کا مہینہ پائے اور ماہ ذی الحج میں 4 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ پاک اس امتی پر دوزخ کو حرام اور جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں آسمانوں پر گیا، میں نے دیکھا کہ ایک امتی کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے سفارش کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب آپ اس کی سفارش نہ کرنا۔ میں نے کہا اے اللہ میری اس امتی کا جرم کیا ہے؟ کہا جرم یہ ہے کہ ماہ ذی الحج کا مہینہ پاتا تھا لیکن ماہ ذی الحج کی تعظیم نہ کرتا تھا، ادب نہ کرتا تھا، آج اس کے سبب یہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ جب ذی الحج کا چاند دیکھے نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے، لیکن جس بندے نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اپنے اگر بال اور ناخن نہ کاٹے صرف اس نیت سے کہ قربانی تو میں نہیں کر سکتا لیکن قربانی کرنے والوں کے ساتھ مشابہت تو کر سکتا ہوں، اس مہینے کی تعظیم تو کر سکتا ہوں۔ کہا جب عید نماز پڑھے گا اور 2 رکعت نوافل ادا کرے گا اللہ پاک اسے قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب تمام جہانوں میں انسان بھی ہیں، انسانوں میں کئی قسم کے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، نیک مذہب بھی ہیں، اور تمام مخلوق میں جنات بھی ہیں، جنات میں نوری بھی ہیں، ناری بھی ہیں، تمام مخلوق میں پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، تمام مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، زمینی بھی ہیں، آسمانی بھی ہیں، مشرقی بھی ہیں، مغربی بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں الغرض مشرق سے لے کر مغرب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا کوئی ایک ذرہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی رحمت کا محتاج نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب یہ آیت مقدسہ کا شان نزول ہوا تو شیطان نے کہا اے اللہ سب کو نبی کی رحمت سے حصہ ملا ہے،
بے شک میں شیطان ہوں تو تیری مخلوق، لیکن مجھے اس رحمت سے کچھ نہیں ملا۔ ایک فرشتہ تھا جو صبح سے لے کر شام تک شیطان کو مارا کرتا تھا، اللہ پاک نے اس فرشتے کو منع کیا، فرمایا تو بھی نبی کی رحمت سے یہ حصہ لے، آج کے بعد تجھے دنیا میں عذاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن رب تجھے عذاب عطا فرمائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس پوری دنیا میں 18,000 عالمین ہیں، آج جو آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ ایک عالم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، ہم رہتے ہیں، چند جانور رہتے ہیں، بس یہ کائنات ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں 18,000 عالمین ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں 18,000 کے لیے رب العالمین ہوں، اور میرا مصطفیٰ 18,000 عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ نبی پاک اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن کے امام حسین حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے، فقبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی نے سیدنا امام حسن یا امام حسین کو بوسہ دیا۔ وَعِندَهُ اقرا بن حابس، آپ کے قریب ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول امام حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی نماز کے بعد حبشیوں کے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی عربیوں کے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی جو ہے اجمیوں کے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ان لی عشرۃ والدن، میرے 10 بیٹے ہیں، آج تک میں نے کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا لا یرحم لا یرحم، جو بندہ مخلوق خدا پہ رحم نہیں کرتا خالق اس کے اوپر بھی رحم نہیں فرماتا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک فاسق فاجر تھا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں ہے، پوچھا عمل کیا ہے؟ نہ ہم نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے تجھے کبھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے تجھے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا، تیرا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج خدا کی جنت میں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میں غریب تھا، مزدور تھا، کئی مہینے بعد مجھے گوشت ملا، میں گوشت لے کر گھر میں آیا، میں نے اپنی بیوی کو کہا گوشت بناؤ، جب میری بیوی نے گوشت تیار کیا اس میں نمک زیادہ تھا، ایک دل کر رہا تھا کہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں، پھر مجھے رحم آ گیا کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، میں نے اپنی بیوی پر رحم کیا، اس خالق نے میرے اوپر رحم کرتے ہوئے میرے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ تسمیہ وہ آپ سماعت فرما لیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اہل عرب میں کیا ہوا کرتا تھا۔ بزرگ موجود تھے لیکن بزرگوں کی کوئی عزت نہ تھی، والدین کی کوئی عزت نہ تھی، والدین کو اوئے کہہ کے بلایا جاتا، بعض دفعہ والدین کو نوکر سمجھا جاتا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی آمد ہوئی، آپ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور ساتھ ہی فرمایا میں نبی کو رب کی قسم ہے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے والدین مجھے آواز دیں، میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر والدین کے قدموں میں چلا جاؤں گا۔ اسی اہل عرب کے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں زندہ درگور کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹوں کو جائیداد دیتے تھے اور بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرتے تھے، آپ نے فرمایا بیٹے کا بھی جائیداد میں حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی جائیداد میں حصہ ہے۔ اسی زمانے اہل عرب میں لوگ غلاموں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے جیسے ایک ان پڑھ آدمی اپنے گدھے کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا،
آپ نے فرمایا مولا علی اگر آپ کا غلام ایک غلطی ایک دن میں 70 مرتبہ کرے اسے معاف کر دینا آقا کیوں؟ فرمایا جو مخلوق پہ رحم کرتا ہے خالق اس کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ اسی اہل عرب کی زمین پر لونڈیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے، آپ کے ہاتھ میں پنکھا تھا اور پنکھے کے ساتھ آپ اپنی کنیز کو ہوا دے رہے تھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی ہیں، آپ اس کنیز کو پنکھے کے ساتھ ہوا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ ایک دن میں نبی سویا ہوا تھا اور جسم پہ پسینہ طاری ہوا، اس لونڈی کو میرے اوپر رحم آیا، اس نے پنکھے کے ساتھ مجھے ہوا دی تھی، آج میں اس کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ معراج سے میرے اور آپ کے نبی واپس آئے، مدینہ طیبہ کے بازار میں گئے، آپ نے دیکھا ایک بوڑھی کنیز ہے اور بازار میں رو رہی ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، آپ نے پوچھا اے ماں کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مالک بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، آج اس نے چند درہم اور دینار دیے تھے آٹا لینے کے لیے، اب میں راستے میں آئی ہوں وہ درہم اور دینار مجھ سے گم ہو گئے ہیں، اب میرا آقا مجھ پر تشدد کرے گا، مجھے مارے گا۔ میرے اور آپ کے نبی نے اپنی جیب سے چند درہم دینار نکالے، آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے ہیں، آٹا خرید اور مالک کو دے آ۔ آپ نے دیکھا وہ پھر رونے لگی، آپ نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہتی ہے اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں آٹا اٹھا نہیں سکتی، بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، اگر آپ میرا آٹا اٹھا کے میرے مالک تک لے جائیں۔ آپ نے فرمایا ماں میں تیار ہوں۔ نبی پاک نے لونڈی کا بوجھ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نبی ہیں، آپ نے لونڈی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھا، جب آپ چلنے لگے اس نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا۔ آپ نے پوچھا اماں اب کیا ہوا؟ کہا بیٹا آپ جوان ہو، اگر میرا مال لے کر بھاگ گئے پھر میں کیا کروں گی؟ تو اللہ کے رسول نے اس کنیز کی خاطر اپنی رفتار کو آہستہ کر دیا اور اس کے ساتھ چلتے چلتے یہودی کے گھر تک جا پہنچے۔ جب یہودی نے میرے اور آپ کے نبی کو دیکھا، کہا کر رات آپ معراج پہ گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا ٹھہرے، اندر گیا، واپس آیا، اپنی زبان سے کلمہ پڑھا، دین محمدی میں داخل ہو گیا۔ اور لوگوں نے کہا بھئی اس نبی نے تجھے کلمے کے لیے کہا نہیں، نہ اسلام کی دعوت دی ہے، نہ اسلام کا درس دیا ہے، تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ لونڈیوں کا بوجھ اٹھا کے یہودیوں کے گھر میں آئے گا، اور اس کتاب کے بقول یہ محمد بھی سچا ہے، محمد کا رب بھی سچا ہے۔ اس زمین پہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا جہاں غلاموں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، لونڈیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، بزرگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور اسی کے ساتھ جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اہل عرب کے وہ ظلم پاکستان میں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے میلاد منا لیا، ہم نے نبی کی شان بیان کر لی، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ 10 قسم کے بدترین ظلم کرتے تھے، وہ ظلم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اپنے گربان میں جھانکنا ہے کہیں وہ ظلم آپ تو نہیں کر رہے۔ پہلا ظلم جانوروں پر یہ ہوتا تھا، ایک میدان سجایا جاتا اور ساتھ یہ شرط لگائی جاتی کون سب سے زیادہ جانوروں کا خون بہائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ شرط لگائی جاتی کون اپنے جانوروں کو لڑائے گا، جس کا جانور جیت جاتا اسے انعام ملتا، اور جس کا جانور ہار جاتا اسے ذبح کر دیا جاتا۔
ایمان سے بتاؤ آج یہ رسم ملک پاکستان میں موجود ہے۔ لوگ عرسوں اور میلوں کے نام پر کبھی کتوں کو لڑواتے ہیں، کبھی مرغوں کو لڑواتے ہیں، کبھی بے زبان جانوروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ یہ بات ذہن نشین کر لے، اگر وہ مر گئے قیامت کے دن نبی کی امت میں نہیں بلکہ عرب کے جائے لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہو۔ اور آج یہ رسم چلتے چلتے پاکستان تک پہنچ آئی ہے۔ باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، گھر میں بڑے موجود ہیں، بیٹا مرغا لڑا رہا ہے، کتے لڑا رہا ہے، باپ نے کبھی تکلیف نہ کی کہ بیٹا یہ کام مت کر، یہ کام مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ کبھی عرسوں کے نام پہ یہ کام ہو رہا ہے، کبھی میلوں کے نام پہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ لڑوانا بھی حرام ہے، اس نیت سے مرغا رکھنا بھی حرام ہے، اور ایسی لڑائی کو دیکھنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ یہ ظلم وہ کرتے تھے، چلتا چلتا آج ملک پاکستان میں آ گیا۔ دوسرا ظلم یہ تھا، جس مالک نے کوئی جانور پالا ہوتا، اگر وہ اونٹ ہوتا، اگر وہ گھوڑا ہوتا، اگرچہ وہ بکری ہی کیوں نہ ہو، جب مالک کا وصال ہوتا یا اس کی قبر کے پاس بھوکا پیاسا اسے باندھ دیا جاتا، نہ کوئی گھاس دیتا نہ کوئی پانی دیتا، یا زندہ اس جانور کو زمین میں قبر کے ساتھ درگور کر دیا جاتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، کئی ویڈیو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زندہ جانوروں کو کنویں میں پھینکا گیا، زندہ جانوروں کو رسیوں کے ساتھ لٹکا کے درختوں کے ساتھ باندھا گیا۔ تو یہ جب رسم تھی، علماء کرام نے اتنا لکھ دیا، وہ کہتے جب قربانی کا جانور تم ذبح کرتے ہو اس وقت تک کھال نہ اتارو جب تک جانور کا گوشت ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ کھال اتارنا مکروہ، اتنی تعظیم بتائی۔ اب میرے نبی نے اس دور میں 2 جانوروں پر سواری کی ہے، ایک کا نام عفیر رکھا، دوسرے کا نام یافور رکھا۔ اللہ کے رسول آ رہے، آپ نے دیکھا ایک یہودی ہے وہ گدھے کو مار رہا تھا، آپ نے پوچھا بھئی اس کو کیوں مار رہا ہے تو حرام جانور، مار کیوں رہا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول جب بھی میں اس کے اوپر سواری کرتا ہوں یہ مجھے نیچے گرا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا ماں اسم کا تیرا کیا نام ہے؟ اس گدھے نے کلام کیا، قال یزید بن شہاب، آقا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ آپ نے فرمایا تو اسے اپنی پشت پہ سوار کیوں نہیں ہونے دیتا؟ کہتا یا رسول اللہ اخرج اللہ تعالی من جد و 60 حمارا، اللہ پاک نے میری نسل کے 60 گدھے اس دنیا میں پیدا کیے، لا یرکبہم الا نبی، اور 60 گدھوں پہ کوئی سوار نہیں ہوا سوائے اللہ کے نبی ہو۔ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جس نسل سے میں ہوں، میرے باپ دادا پردادا جتنے بھی گزرے ہیں ان کی پشت پر نبی سوار ہوتے رہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں موت قبول کر لوں گا، لیکن اپنی پشت پہ جب بھی بٹھاؤں گا آمنہ کے لال کو بٹھاؤں گا۔ پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ کے رسول نے اسے جب کہتا ہے آقا آپ مجھے خرید لیں، آپ نے فرمایا میں تجھے خرید کے کیا کروں گا؟ آقا آپ میری پشت پہ سوار ہونا، میں آپ کو بٹھا کے مدینہ طیبہ کی سیر کرواؤں گا۔ میرے اور آپ کے نبی پاک نے اسے خرید لیا۔ اگلے لفظ قابل غور ہیں، کہتا ہے آقا میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں، آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی دوسرا رسول آ سکتا ہے۔ گدھا ہو کہ اتنی بڑی بات ختم نبوت پہ پہرا دے رہا ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور ہے، گدھا نہیں کہا۔
تیرا نام یافور ہے، یہ ہے رحمت للعالمین نبی۔ فرمایا تجھے گدھا کوئی نہیں کہے گا تیرا نام یافور ہے۔ نبی پاک کو جب بھی کسی صحابی کرام کو بلانا ہوتا آپ فرماتے یافور، آواز آتی لبیک یا رسول اللہ۔ ہم نے پڑھایا تھا، ہمارے پیچھے جمعے پڑے تھے، آج اس نعرے سے چڑھتے ہو۔ یہ گدھا ہو کہ یہ نعرے لگاتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حاضر ہو جی حکم۔ آپ فرماتے ہو فلاں بن فلاں کو بلا کے لاؤ، جاتا دروازے پہ اپنا سر مارتا، صحابی سمجھ آتے نبی کا بلاوا آ گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہم پہنچ جاتے، لیکن جب نبی پاک کا وصال ہوا صحابہ کہتے ہمیں اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم نے یافور کو مدینے کی گلیوں میں چلتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا کہ گلی کے درمیان میں چل رہا ہو، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا دیواروں کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کے چلنے لگا اور جسم سے خون جاری ہو گیا۔ ہم نے پوچھا یافور ایسا کیوں کرتا ہے؟ اتنی وسیع گلی ہے اس پہ پاؤں رکھ لے۔ فرمایا ان گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، کہیں میرا قدم مصطفیٰ کے قدم پہ آ گیا اللہ پاک نبی کے گستاخوں کی صفوں میں نہ کھڑا کر۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا ادب تھا، کتنا احترام تھا۔ نبی کے وصال کے بعد جدائی برداشت نہ کر سکا، 3 دن تک زندہ رہا، تیسرے دن اس نے جا کے کنویں میں چھلانگ لگا۔ تیسرا ظلم اہل عالم میں جو نہایت ہی دردناک ہے کہ جس نے جانور پالا ہوتا وہ جانور سے جنسی فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی مکہ کی زمین پہ آ رہے، ایک کافر نے دوسرے کافر کو دیکھ کے کہا یہ کس کا لشکر آ رہا ہے، کون سا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نہیں، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے۔ کہا یہ نبی ہے؟ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے الذی ما غاب علیہم، جس کے پاس غیب کی خبریں ہوں۔ آؤ میں اس سے سوال کرتا ہوں، نبی کے دربار میں گیا، آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ آقا بتائیں میری اونٹنی حمل سے ہے کہ نہیں؟ اگر حمل سے ہے پیٹ میں نر ہے کہ مادہ ہے؟ میرے نبی جواب دینے لگے 10 سال عمر ہے سلمہ بن سلامہ کی، دوڑتا ہوا سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے او کافر جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کر، تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا تو بتا دے اونٹنی حمل سے ہے کہ نہیں، پیٹ میں نر ہے کہ مادہ؟ کہا اونٹنی حاملہ بھی ہے، پیٹ میں نر ہے مادہ نہیں، اور اگلے لفظ سن، اس کے پیٹ میں اونٹ کا بچہ نہیں، فلاں درخت کے نیچے تو نے اس اونٹنی کے ساتھ جفتی کی تھی، تیرا نقطہ اس کے پیٹ میں پڑ رہا ہے۔ نبی پاک نے چند قدم آگے اٹھائے، آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کسی نے کہا اوے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں محمد عربی کی صحبت میں رہنے والے بچوں کے علم کا عالم یہ ہے، اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس دور میں بھی جانوروں کے ساتھ یہ فعل ہوتا تھا، آج بھی پنجاب میں لاکھوں کیس موجود ہیں، بکری کا بچہ پیدا ہوا انسانی خون کے اثرات ملے، گائے کا بچڑا پیدا ہوا انسان کے ساتھ مشابہت ہے، بھینس نے بچہ دیا انسان کے ساتھ مشابہات ہے۔ کیا یہ اہل عرب کے جاہلوں کا طریقہ نہیں تھا؟ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو رحمت للعالمین نبی بنا کر۔ چوتھا ظلم جو اس سے بھی بڑا دردناک ہے، یہ شرط لگائی جاتی جانوروں کے بارے میں کہ کون پتھر کے ساتھ جانور کو قتل کرے گا۔ شکار کا مسئلہ سمجھ لیں، شکار کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے اگر شکاری گولی کے ساتھ شکار کرے یا تیر کے ساتھ کرے یا شکاری کتے کے ساتھ کرے، شرط یہ ہے اس کے اوپر بسم اللہ پڑھے، تیر کے اوپر گولی چلانے سے پہلے یا کتے کے اوپر۔ اگر اس نے شکار پہ کتے کو چھوڑ دیا، کتے نے خرگوش پہ حملہ کیا،
اور ساتھ ایک اور کتا بھی حملہ آور ہو گیا، علماء فرماتے شکار حرام ہے۔ وجہ کہا تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی، دوسرے کتے پہ نہیں پڑھی تھی، لہذا حرام ہے۔ کہا شکاری کتا اگر مردہ شکار لے کر آئے حلال ہے، تے غیر شکاری کتا زندہ شکار لے کر آئے حرام۔ وجہ فرمایا سارا معاملہ بسم اللہ پہ ہے، بسم اللہ۔ آگے ساتھ یہ بھی شرائط لکھی علماء نے کہ شکاری جب بھی شکار کرے گا نوکیلے چیز کے ساتھ کرے گا، نوکیلا اسلحہ ہو یا نوکیلا پتھر ہو، نوکیلا لوہا ہو۔ مثال ہے آپ کے پاس ایک نیزہ ہے، آگے نوک بنی ہوئی ہے، آپ نے خرگوش کو مارا، اگر نوک لگ گئی بسم اللہ پڑھ کے مارا حلال ہے، لیکن آپ نے جب وہ نیزہ پھینکا نوک نہ لگی بلکہ چوڑائی میں آ کے وہ لگا اور دب کی وجہ سے جانور مرا، اسلام کہتا ہے حرام ہے۔ اہل عرب میں یہ تمیز نہ تھی کہ شکار کیسے کرنا ہے، اینٹ آئی، پتھر آیا، جو چیز آئی، شکاری نے شکار کو مارا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور رہی بات شکار کا مسئلہ، علماء نے لکھا ہے شوقیہ شکار حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں خرگوش دستیاب ہے، پھر لازمی ہے کہ اس کو تیر مارنا، گولی مار کے کھانا، وہ اپنے بچوں کے لیے رزق بنانا، وہ اپنے بچوں کے لیے لقمہ بنانا۔ ارے ناداں انسان، جس کا تو شکار کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ مادہ ہو اور اس کے پیچھے بچے ہو۔ یہ ظلم تو اہل عرب کے بدوؤں نے کیا تھا، تو کلمہ پڑھ کے بھی یہ ظلم کر رہا ہے۔ پانچواں ظلم، جانوروں کو باندھ کے نہ تیر اندازی، نشانہ کیا جاتا، زندہ جانور کو کبھی درخت کے ساتھ باندھ دیا، دیوار کے ساتھ، چاہے مرغی ہے، پرندہ ہے۔ صحابہ کرام نے یہ عمل دیکھا، آپ نے فرمایا سنو، جو بندہ جانور کو باندھ کر اس کا شکار کرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ پاکستان میں پنجاب میں جائیں، باقاعدہ 4 دیواری بنائی ہوئی ہے، ایک سور کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر 3 کتے چھوڑ کے تماشا دیتے ہیں۔ بھائی اس طرح تو منع ہے، چاہے وہ حلال جانور ہو چاہے حرام ہو، کہ جانور کو آپ نے قید کر دیا اور 4 کتے چھوڑ دیے، اور اس جانور کو آپ نے جو ہے وہ قتل کروایا، اور اس پہ آپ خوشی کا اظہار کرتے ہو، ویڈیو بناتے ہو، اور جس نے بھی ویڈیو بنائی یہ عمل کیا وہ تو گناہگار ہے، جس نے ویڈیو بنا کے چڑھائی، جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی لوگ اتنے اس کے گناہ پہ گواہ بنتے رہیں گے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق کہے گی مولا میری آنکھیں گواہ ہیں، اس نے یہ جرم کیا تھا۔ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ چھٹا ظلم جو بڑا قابل غور ہے، میرا فضائل پہ آج گفتگو نہیں کرنی، یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ چھٹا ظلم یہ تھا کہ ایک جانور کا شکار کیا جا رہا ہے، آگے معلوم نہیں حلال کا ہے یا حرام کا، چاہے شیر ہے، چاہے سور ہے، چاہے خرگوش ہے، چاہے جنگلی بکری ہے، شکار کرتے کھا لیتے۔ میرے نبی کی آمد ہوئی، آپ نے بتایا یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، ان کا شکار کر سکتے ہو شریعت کے مطابق، یہ حرام ہے لہذا ان کا شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اور 9واں ظلم کیا ہوتا تھا کہ اگر جانور سوار، کوئی بندہ جانور پہ سوار ہوا، جانور سے خدا نہ خواستہ کوئی حرکت ہو گئی، سزا تو دی جاتی تھی، سزا کے ساتھ اس جانور پر لعنت بھیجی جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا جب یہ گدھے چلا رہے ہوتے ہیں کیسے مار رہے ہوتے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس جانور پہ لعنت کی جائے اس کی سواری مت کرو۔ 10واں اور سب سے اہم ظلم جو آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک میدان لگاتے، 10 گھوڑے 20 گھوڑے چھوڑ دیتے اور ایک درمیان میں جنگلی بکرا چھوڑ دیتے، ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا اور کہتے تھے کہ جو بندہ اس نیزے کے ساتھ اس جانور کو ہوا میں اٹھا لے گا وہ اسی کا ہوگا۔
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندہ جانور دوڑ رہا ہے، پیچھے گھڑ سوار آئے اور انہوں نے تیر مارا اور جانور کو اوپر اٹھا لیا۔ یہ 10واں ظلم تھا۔ 11واں ظلم یہ تھا زندہ جانور کے اعضاء کاٹ لیے جاتے تھے۔ یہ باقاعدہ شرائط تھی کہ کون طاقتور ہے جو اونٹ کا کلیجہ لائے یا گائے کی کھال اتارے بغیر ذبح کیے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا 2 بندے بڑے بدبخت ہیں قیامت۔ آقا کون سے؟ آپ نے فرمایا جو مولا علی کو شہید کرے گا وہ بھی بڑا بدبخت ہوگا، اور جس نے صالح علیہ السلام کے اونٹنی کی کوچے کاٹی وہ بھی اس کائنات کا سب سے بڑا بدبخت ہے۔ یہ 10-11 قسم کے ظلم تھے جو آج بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب میرے نبی نے بھی جانور رکھے تھے، کیسے رکھے؟ اب توجہ کرنا، میرے نبی نے 4 اونٹنیاں رکھی ہیں۔ ایک کا نام رکھا ادبا، دوسری کا نام رکھا جدا، تیسری کا نام رکھا سبا، اور چوتھی کا نام رکھا غیرہ۔ فرمایا خبردار آج کے بعد اسے اونٹ اونٹنی مت کہنا، اس کی نسبت محمد عربی کے ساتھ ہے، اس لیے میں محمد نے ان جانوروں کے نام رکھے۔ کبھی نبی نے نہیں کہا او میری اونٹنی لے آؤ، نہ۔ جدا کہاں ہے؟ اسبا کہاں ہے؟ کریا کہاں ہے؟ میرے نبی نے 7 بکریاں پالی ہیں۔ ایک کا نام رکھا برکا، دوسری کا نام رکھا سکیلا، تیسری کا نام رکھا تیرا، چوتھی کا نام رکھا اترام، پانچویں کا نام رکھا اطلال، چھٹی کا نام رکھا سبیحا۔ یہ میرے نبی کی بکریوں کا نام ہے۔ میرے نبی نے 8 کے 9 گھوڑے پالے ہیں۔ ایک کا نام رکھا دلدل، دوسرے کا نام رکھا فضا، ایک کا نام رکھا حفیم، ایک کا نام رکھا متجز، ایک کا نام رکھا الزرار، اور ایک کا نام رکھا الوارد۔ اور اتنا پیار کیا، کائنات گواہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا میرے نبی نے جانوروں سے پیار کیا ہے۔ اور ہزاروں، میں درجنوں نہیں، ہزاروں کافر ایسے تھے جنہوں نے حضور کا جانوروں کے ساتھ پیار دے کے کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت حاصل کی۔ ہزاروں مسلمان تو بھول گیا اس نبی کو۔ میرے نبی کی عمر 4 سال ہے، سیدہ حلیمہ کی بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کر دیا، فرمایا نہ بیٹا آج کے بعد آپ نے بکری نہیں چلانی، آپ شاہ عرب کی امانتوں میں نے واپس لوٹانی ہے۔ ٹھیک ہے میں مان نہیں جاؤں گا، بکری میں محمد عربی کی ہے، اس پہ چھری نہیں چلانا۔ ٹھیک ہے بیٹا یہ بکری تیری ہوگی۔ حالانکہ لائی تھی پالنے کے لیے، پیسوں کے لیے، پیسے کے عوض، اور خود بکری جو ہے اللہ کے رسول پہ قربان کر رہی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول نہ گئے، دوسرے دن حضرت عبداللہ آئے، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، پسینہ ہے۔ پوچھا بیٹا عبداللہ کیا ہوا؟ ماں وہ جو محمد عربی کی بکری نہیں تھی آج شیر اٹھا کے چلا گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا بس چپ کر جا، یہ بات اگر نبی کو پتہ چلی نا وہ ساری رات نہیں سنے۔ ہائے یہ بڑا پیار کرتے بکریوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ۔ پیچھے اللہ کے رسول کھڑے سن رہے تھے، رو رہے تھے۔ فرمایا اماں آؤ نا، جنگل میں جاتے ہیں بکری لیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، او کالے جنگل، ان سے اور شیروں سے بکری بھی کبھی واپس ملی ہے؟ کہا میں نے سوچا یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، چلو اس کے حوصلہ افزائی کے لیے ساتھ چلی جاتی۔ کہتی ہے پہلا معجزہ میں نے نبی کا دیکھا، 4 سال میرے نبی کی عمر ہے۔ جنگل میں گئے، فرمایا کس جانور کی مجال ہے کہ وہ انبیاء کا مال کھائے؟ کہتے ہم نے دیکھا جھاڑیوں سے نبی کی بکری نکلی اور پیچھے شیر سر جھکاتے ہوئے آ رہا۔ آپ نے فرمایا یا ابل حارث، اے شیر یہ کام تو نے کیا ہے؟ آقا میری کیا مجال، یہ ہمیں لومڑی نے کہا ہے۔ لومڑی تو نے کیوں کہا؟ آقا آپ روز آتے تھے، روز آپ کا دیدار ہوتا تھا، اب آپ کو ماں نے گھر میں پابند کر لیا، ہم سوچ رہے تھے نبی کا دیدار کیسے کریں، ہمیں اس نے مشورہ دیا کہ نبی کی بکری چرا لو تاکہ جب نبی آئیں گے
محمد کو محمد کی بکری مل جائے گی، ہم جانوروں کو نبی کی زیارت مل جائے گی۔ پیار کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی نے جو گھر میں برکہ نامی بکری پالی ہوئی تھی، ایک دن آپ آئے تھے، وہ رو رہی تھی، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ اس کو کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ جب گھر سے جاتے ہو یہ اتنا وجد میں آتی ہے، اچھلتی ہے، کبھی ادھر جاتی ادھر، مجھے تنگ کرتی ہے، اس لیے میں نے باندھ دیا ہے، جب آپ آتے ہو خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی رسی کھول دو، میں انسانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوں، میں جانوروں کے بھی رحمت للعالمین ہوں۔ اہل بیت نے بیل پالا ہوا تھا، سارا دن وجد میں رہتا تھا۔ راوی کہتے جب نبی کی آمد ہوتی ایسے بیٹھ جاتا سنو کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہے، کیوں؟ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، کہیں میری وجہ سے میرے نبی کو اذیت نہ ہو۔ حضرت یعلا بن سبابہ مسند احمد میں ہے، آپ کہتے ہیں نبی قضائے حاجت کے لیے گئے، آپ نے دو درختوں کو اشارہ دیا، دونوں آپ کے سامنے پردہ بن گئے، جڑوں سے پردہ بن گئے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ وَجَاءَ بِبَعِيرٍ فَضَرَبَ جِرَانُهُ إِلَى الْأَرْضِ، ایک اونٹ آیا اور اپنے جو ہے نا سر زمین پہ لگڑنے لگا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ آقا میرا مالک بڑا ظالم ہے، جابر ہے، میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا جانوروں پہ ظلم نہ کرو۔ کہا آقا اگر اتنا پیارا ہے مجھ سے خرید لو۔ میرے نبی نے وہ اونٹ خریدا، فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر۔ جنگل سے میرے نبی گزرے، آپ نے دیکھا یہودی ہے اور ایک ہرنی کو پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ ہرنی کے لفظ ہیں، کہتی ہے ادن منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے قریب ہو جائیں۔ میرے اور آپ کے نبی اس کے قریب گئے، آقا مجھے اس سے آزاد کروا دے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا ان لی خشفین لہذا الجبل، اس پہاڑ کے دامن میں میرے دو بچے ہیں، ابھی دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ مجھے آزادی دلوا دیں۔ آپ نے اس یہودی کو کہا اسے آزاد کر دے، اس نے کہا نہیں میں آزاد نہیں کروں گا۔ اس سے مجھے پتہ چلا جانوروں پر ظلم کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، مومن مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تجھے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ عرض کی آقا پھر مجھے اتنا ٹائم دے دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ میرے نبی نے کہا اگر تو واپس نہ آئی، کہتی ہے اللہ کے رسول اگر میں واپس نہ آئی نا تو مجھ پر ایسے عذاب نازل ہو جیسے خدا کے دشمن پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہودی اسے جانے دے، یہ واپس آ جائے گی۔ ہنس کے کہتا ہے آقا گیا جانور بھی کبھی واپس آیا ہے؟ کوئی چیز گروی دو، کوئی چیز ضمانت میں رکھو۔ آپ نے فرمایا میں محمد کو گروی رکھ دوں۔ ہائے ہائے، اللہ کرے یہ جملہ سمجھ آ جائے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے۔ آج یہ دور 2020 کا کہ باپ اپنے بیٹے کی ضمانت نہیں اٹھاتا، بیٹا باپ کی ضمانت نہیں اٹھاتا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے، ایک ہرنی کی خاطر اپنے آپ کو گروی رکھ لیا۔ فرمایا میں تیری ضمانت میں ہوں، جا اس کو جانے دے۔ ہرنی گئی، یہودی اب انتظار میں ہے، اے تو واپس نہیں آئے گی تو نبی سے دگنا مال لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا ہرنی جب واپس آئی، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو ما قبل میں بھی کہا تھا کہ میرے نبی نے جانوروں سے اتنا پیار کیا ہے، ایک نہیں ہزاروں لوگ اس پیار اور محبت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے دین محمدی میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ 1.25 لاکھ نبی ہے، جانتے ہو میں نے آپ کو کلیم اللہ کیوں بنایا؟ کلیم اللہ کا معنی ہے اللہ سے کلام کرنے والا، اے اللہ نہیں۔ فرمایا وہ وقت یاد کر، ایک بکری کا بچہ بھاگا تھا، آپ اس کے پیچھے بھاگے تھے، اس نے آپ کو بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا۔ جب وہ آپ کے ہاتھ میں آیا کوئی اور ہوتا اس سے مارتا، لیکن آپ نے بکری کے بچے پہ رحم کیا، میں رب نے آپ کو کلیم اللہ بنا دیا۔ تے جانور پر رحم کرے تے کلیم اللہ، تے جانور کے ساتھ ظلم کرے۔ اگلے لا ابو دردہ، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں
کسی نے خواب میں دیکھا حضرت ابو دردہ اور بعض کہتے ابو ذر غفاری جنت میں ہے۔ حضرت صحابی رسول ہو اس لیے؟ فرمایا نہیں۔ نمازیں پڑھی اس لیے؟ حج کیے ہیں؟ نہیں۔ کہا پھر جنت کیسے ملے؟ کہا میں گلی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک لڑکا چڑیا کے بچے کو لے کے کھڑا ہوا تھا، تو اس کی ماں کبھی ادھر بیٹھتی دیوار پہ کبھی ادھر، تو میں نے اس کو واسطے دیے، منتیں کی بیٹا خدا کے لیے اس بچے کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پیسے دوں؟ اس نے کہا ہاں پیسے دے دو۔ تو کہتے میں نے 1 درہم لے کے نا اس چڑیا کے بچے کو آزاد کیا، اللہ نے میری بخشش کا اعلان فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے جنت میں دیکھا، حضرت فقیہ ہو، فقہ پہ اتنا بڑا کام کیا ہے اس لیے جنت ملی ہے؟ فرمایا نہیں، ایک مکھی پانی میں ڈوب رہی تھی، غوطہ کھا رہی تھی، مجھے رحم آیا، میں نے اسے پانی سے نکال کے خشکی پہ رکھا، اللہ نے میری بخشش کا اعلان فرمایا۔ آخری روایت قابل غور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محفل من اصحابہ اذا جاء اعرابی من بنی سلیم۔ اچانک ایک اعرابی آیا جس کا تعلق بنو سلیم قبیلے کے ساتھ تھا، اس نے گو کا شکار کیا۔ گو جانتے ہو نا؟ گو یہ چھپکیلی سے جو بڑی ہوتی ہے، گاؤں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ شکار کرنے کے بعد نا بغل میں چھپا لیا۔ کہا آج میں دیکھوں گا جس نے معاذ اللہ نبوت کا رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے نا، آج میں اس نبی سے امتحان لوں گا۔ کہتا ہے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا جم غفیر ہے، کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کس کا جم غفیر ہے، کون یہاں پہ آیا ہوا ہے؟ فرمایا قال الذی انہ یزعم النبی، یہ اس نبی کا مجمع ہے جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا مجھے راستہ دو۔ جب راستہ دیا فوراً میرے نبی کے دربار میں گیا، جا کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد بڑا سخت جملہ کہا اے اللہ کے رسول، آپ جیسا بیٹا، جھوٹا بیٹا آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نا تو آپ کلاشن کوف اٹھا لیتے ہو، گردنیں کہا میری ماں کو گالی دی ہے، میرے باپ کو گالی دی ہے۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ دین کس کا قبول کیا ہے؟ اور حرکتیں تو ہندو والی عیسائیوں والی کر ہے۔ گالی دی ہے، بھگتے گا، قبر میں جائے گا، کفن پہنے گا، حساب دے گا، کدھر جائے گا؟ وہ میں نے کہا تھا نا کہ بیلول تنا کا مال چور چوری کر کے بھاگا، وہ ادھر بھاگا، آپ قبرستان بھاگ گئے۔ لوگوں نے کہا چور ادھر گیا، آپ ادھر کیا لینے آئے ہو؟ پر میں مر کے یہاں آئے گا، ایک دن مرے گا، آئے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے، کہہ رہا آج تک کسی ماں نے معاذ اللہ آپ جیسا جھوٹا بیٹا نہیں پیدا کیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آقا اجازت دو، میں اس کا سار قلم کروں گا، میں اس کے ٹکڑے کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے نبی کو صبر والا بنا کے بھیجا ہے۔ جو ہمیں آج قانون بتاتے ہیں نا، ایک قانون نبی نے فلاں کو معاف کر دیا، فلاں گستاخ کو معاف کر، تم بھی معاف کر دو۔ وہ نبی تھے، ہم نبی نہیں ہیں۔ نبی نے معاف کیا ہے۔ کتب احادیث پڑھ کے دیکھو، نبی کے صحابہ نے گستاخوں کو چن چن کے مارا ہے، اور نشانہ لگا لگا کے مارا ہے، گھر گھس کے مارا ہے، جسم کے اوپر بیٹھ کے مارا ہے۔ فرمائے اسے ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت عمر کو نبی نے بٹھایا، آپ نے فرمایا آمنت باللہ و رسولی، کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے؟ کہتا ہے قال اللات والعزی، مجھے لات اور عزا کی قسم ہے، لا نؤمن بکا بکا، میں آپ پہ اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا حتیٰ کہ یہ گو آپ پر ایمان لے۔ پھر اس نے بغل سے جو ہے وہ اس ٹائم گو نکالی، دیکھا وہ مر چکی تھی، کہا یہ آپ پر ایمان لے، میں آپ کو سچا نبی سچا رسول بنا لوں گا۔ آپ نے ایک ہی جملہ کہا، آپ نے فرمایا یا دب، آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ نہیں پڑا تھا،
ہماری مسجدوں میں جمعہ نہیں پڑا تھا، ہماری محفل میں نہیں بیٹھی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی جب بھی تاجدار مدینہ بلائے تو کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ہم نے نہیں پالی تھی، خادم رضوی نے نہیں پالی تھی، نہ ہم نے تربیت دی تھی۔ تم تو سیاست کے چکروں میں تم نے تو اس نعرے کو توڑ موڑ دیا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آپ نے فرمایا یاد من تعبدو، بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہتی ہے میں تعبدو من انا تعبدو، آقا میں عبادت کرتی ہوں اس کی جس کا عرش آسمانوں پر ہے، زمین کا وہ بادشاہ ہے، عرش کا وہ مالک ہے، زمین کا وہ مالک ہے، مغرب کا وہ مالک ہے، مشرق کا وہ یہ مالک ہے۔ اب بھی اس کے جملے ختم نہ ہوئے تھے، اس یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ شارحین لکھتے ہیں اس لیے نہیں کلمہ قبول کیا، معجزے تو اس نے اور بھی بڑے دیکھے ہوئے تھے، زندہ تو نبی نے اور چیزوں کو کیا نہیں۔ کہا نبی نے جب گو سے خطاب کیا نا، یہ کہا یا دب، یا کہہ کے بلائے، اور یا ادب احترام کے لیے، قریب بعید کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں سوچ رہا ہوں جو ان حرام اور مکروہ جانوروں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے، وہ نبی جانوروں پر کتنا رحم کرتا ہے۔ قربانی کرنا کمال نہیں ہے، قربانی کے جانور پر رحم کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اسی لیے خدا کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، جو بھی آپ جانور لے کر آتے ہیں اس کی خدمت کریں، خاطر کریں۔ یہ مت سوچے اس کے اندر سے گوشت ملے گا، یہ نیت رکھی نا گوشت کی تو قربانی بھی نہیں ہوتی، یہ دکھاوا رکھا، ریاکاری رکھی تب بھی نہیں ہوتی۔ یہ فتویٰ موجود ہے، متفقن علیہ فتویٰ موجود ہے، یہ نہیں ہوتی قربانی گوشت کے لیے، اگر دکھاوے کے لیے۔ اس نیت سے رکھیں اے میری بخشش کا سبب ہے۔